أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي جنہاں نبی امی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تھی، تابعداری کی تھی. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شان کا تذکرہ، انہیں عظمت کا تذکرہ تورات تے انجیل دے اندر بھی پڑھیا ہے. انہیں شان تے عظمت تے سیرت کا تذکرہ تورات تے انجیل دے اندر بھی پایا جاتا ہے. یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. او میرا نبی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے سب لوگوں نو نیکی دا حکم دے گا، اور جیڑا بھی برا کام رب نو ناپسند دے لوگوں نو اس کو روکے گا، اس کو بنا کرے گا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ. جیڑیاں چیزاں رب نے ویلی ذریعے دسیاں، جیڑیاں چیزاں اس کائنات دے لوگوں دے واسطے حلال دے پاکیزہ نے، انہوں حلال دے پاکیزہ قرار دے گا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اور جیڑیاں چیزاں کائنات دے لوگوں دے واسطے حرام، ناپاک تے پلید نے، میرا نبی رسول انہاں چیزاں ناپاک تے حرام واضح طور تے بیان کرے گا. وَيَذَرُ عَنْهُمْ إِصْرَارَهُمْ. جن لوگوں نے اپنے آپ تے خود ساختہ پابندیاں لگا لیا نے، رسم و رواج کا اپنے آپ کو پسند بنا لیا ہے، نسل کی وجہ نال، برادری کی وجہ نال، قوم کی وجہ دے نال یا وطن کی وجہ دے نال، میرا نبی رسول اس سارے بوجھ خود ساختہ نے دور کر دے گا. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. جنہیں گردنوں دے اندر انہاں خود ساختہ تو پہلے نے، میرا رسول کوئی اتار دے گا. الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ. جنہاں خوش نصیب میرے رسول دے ایمان لے آیا. وَأَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ. اور آپ کی تائید کی تھی، آپ کی مدد کی تھی. جب اللہ پاک نے آپ کو سچا دین دے کے بھیجیا، سچی ہدایت دے کے بھیجی، جن نے ایدی اشاعت دے اندر، ایدی فلاح دے اندر میرے رسول کی مدد کی تھی اور میرے رسول کا احترام کیتا. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي
جنہ بندیاں نے وہی پیروی کی اولئک هم المفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے نے، یہ لوگ کامیابیاں پانے والے نے۔ اللہ پاک کی مقدس مطہر کتاب کے اندر نامہ سپارہ سورۃ اعراف دی 157 نمبر ایت مبارکہ تھوڑے سامنے تلاوت کی ہے۔ سارے معاشرے کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہیں آپ کی بےعزت دے دعوے دے بہت بیان کر دے، مگر وہ دعوے قرآن کو سننے کے مطابق ہے۔ آج تیسرا ہے خطبہ جمعہ، جس کے اندر یعنی اللہ پاک نے آپ کو اس دنیا کے رسول کیوں بنا کے بھیجا، آپ کی عزت کا مقصد کیا ہے۔ آج خطبہ جمعہ کے اندر چوتھا قرآن مجید کا مقام تلاوت کیتا ہے۔ پہلے سورۃ احزاب کی 21 نمبر آیت مبارکہ تلاوت کی، جہاں بھی اللہ نو مندا ہے، جہاں بھی آخرت دے دل تے ایمان ہے، اودے واسطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہتر ہونا۔ رسول آل عمران کے اندر 164 نمبر آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، اودے اللہ رحمٰن مومنہ تے بڑا احسان کیتا کہ انہاں دے وچوں رسول مبعوث کیتا۔ تے کیوں رسول نو بھیجیا، کیوں مبعوث کیتا؟ تاکہ جہاں قرآن میں اپنے رسول تے اپنا کلام نازل کر رہا ہے نا، انہاں نو تلاوت کر کے سنائے، اور انہاں دے افکار، انہاں دے اعمال، انہاں دے عقائد وہ درست کر دے، انہوں نے عقیدہ تے پاک بنا دے جی میں اللہ چاہتا ہے۔ اور تیسرا مطلب دسیا کہ میں اپنے رسول اس واسطے بھیجا کہ علم قرآن سمجھائے، اور حکمت کیا باتاں بھی میرا رسول علم سکھائے۔ اللہ پاک نے آخر کے بعد بیان فرمائی، میرے رسول دی بےعزت تو پہلو نا اے سارے دے سارے انسان علم مبتلا تھا، گمراہی اندر ہدایت تو بہت دور سے۔ اور جڑی اج آیت مبارکہ سورۃ اعراف کی 157 نمبر تلاوت کی ہے، یہ اندر اللہ پاک نے 6-7 باتاں بیان کی دیا ہے، باتاں وہی نے مگر یہ اندر تھوڑی جی وضاحت ہے۔ پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ جیڑا میرے نبی امی دی پیروی کرے گا، کیڑا نبی امی جدا تذکرہ قرآن کے اندر ہے، جدا تذکرہ انجیل کے اندر ہے، اس میرے نبی کی پہلی خوبی یہ ہوئے گی لوگوں کو نیکی کا حکم دے گا تے برے کاموں تو روکے گا۔ اج معاشرہ اسلامی اج اپنے آپ مسلمان کہلانا والا وہ بلا کیا ہے،
اگر کسی کو سمجھا کہ آپ نے غیر کیوں پانے جتنے کو لگا ہے لگا رہتے چیزوں میں بندہ کسی کو نیکی کا حکم دے نا برے کما تو منع کر لے وہ بگانے میں دور دی گل ہے نا بزرگ ہے نا بزرگ اپنے پوتے کو کہنا پترا ساری رات کو موبائل میں لگا رہنا ہے یہ جان چھٹ دے اپنے دادے سے گل پہ جائے کہ دادی منع کرے گی وہ دے گل پہ جائے گا باپ منع کرے گا وہ دے گل پہ جائے گا کہ کوئی بڑا منع کرے گا وہ دے گل پہ جائے گا اسی نا اپنی بے ادبی کے ڈر تو یعنی اپنی عزت بجان کی خاطر نہ اسی نیکی دا حکم دینا چھڑ دیتا ہے برے کاموں تو روکنا چھڑ دیتا ہے اے روڑ ہے روڑ ادھر ہوتے نوجوان بڑی تیز دی نہ موڑتا ہے بنا مقصد اپنا بہان واسطے اپنی آکر بہان واسطے چلا دے مسلمانوں کا معاشرہ یہ واسطے تیار ہی کیوں نہیں کہ انہاں نوجوان کو کہہ رہے پر میرے نبی نے کبھی صبر کی ہے نیکی کا حکم دیتا ہے تے برے کاموں تو دعا کو اللہ منو تک کو ہمیں توفیق عطا کیونکہ میرے تے تہاڈے واسطے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی نمونہ ہے نمونہ کے نام کے دامے نال نہیں اور تیسرا حکم یہ دیتا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ اب جیڑیاں چیزاں حلال نے جیڑیاں چیزاں پاکیزہ نے انہاں چیزاں کو امت واسطے نہیں کیتا حلال کیتا ظاہری وضاحت سمجھ لو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے ہیں اے میرے صحابہ میرے رب نے منو او پانچ چیزاں عطا کیتیاں نے تے میرے تو پہلو کسی نبی رسول نو او چیزاں عطا نہیں کیتیاں گیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں اللہ پاک نے میری امت دے واسطے اگر پانی نہ ہوئے تے مٹی نو پاکیزہ بنا دیتا اے پانی نہ ہوئے تے تیمم کر لے تے اور نماز پڑھ لے اگر غسل واسطے پانی موجود نہیں تے تیمم کر لے آپ فرماتے ہیں میں تو پہلیاں امتاں دے واسطے تیمم جہاد میں سی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے دوسری چیز منو اے عطا کی تھی کہ پہلیاں امتاں دے واسطے اگر کافروں دے نال لڑائی ہوندی جنگ ہوندی تے دشمن دا مال قبضے دے اندر آ جاندا مال غنیمت آ جاندا اونوں اگ لا کے جلا دتا جاندا پر میری امت دے واسطے اللہ پاک نے مال غنیمت نو حلال قرار دیتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر یہ امتاں دے واسطے بندے اوتھے مسجد دے اندر مخصوص جگہ تے نماز پڑھدے پر اللہ پاک نے میری ساری امت دے واسطے ساری زمین نو مسجد بنا دیتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے منوں کے مقام عطا کیتا کہ دشمن حال کئی میلاں تے دور ہو گئے تے میرے تے پھر لشکر دا غلبہ انہاں دا دشمن تے اینا غلبہ تاری ہو جاتا ہے اینا انہاں تے سینہ تے روح تے دبدبہ تاری ہو جاتا ہے اللہ پاک نے منوں ایک خوبی کر کہ اللہ پاک نے پانچ چیزاں عطا کیتیاں پھر ایک کتاب الوضو دے اندر حدیث دی ہر کتاب دے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بیان کی گئی تے پنجویں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں کوئی نبی آیا کومر کوئی نبی آیا ایک مدور کوئی نبی آیا کہ مخصوص
دیال تے اللہ پاک نے انہوں خاتم النبیین بنا کے بھیجا. یعنی میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. ایدہ کی مطلب پھر تو پہلو نبی آئے رسول آئے انہوں نے کتاباں نازل کی دیا وقت گزرتا گیا انہوں نے منن والیاں نے اپنی مرضی دے مطابق کتاباں نو بدل دیتا دین دا بھولیا لگا دیتا تے آپ فرماندے نے اللہ پاک نے جو میرے تے قرآن اتاریا جو اللہ پاک نے میرے ول وہی حدیث دی بھی کیتی سنت دی بھی کیتی اس کم دا بھی حکم دیتا اللہ پاک نے انہوں قیامت تک محفوظ رکھ دیتا ہے. یعنی ہمیشہ کائنات کے اندر جتنے مرضی بدتر حالات ہو جن جنہیں مرضی ظلم دا دور ہوئے گھبراہی دا دور ہوئے اللہ پاک قیامت تک ایک گروہ لوگوں کے واسطے نمونہ بنا کے رکھن گے. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے تابعدار ہون گے. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے تابعدار. دعا کرو اللہ منو تے تانوں اس گروہ دے اندر شامل فرمائے. یہ دعاواں دے نال یہ چیز حاصل نہیں ہونی. اے سورۃ بقرہ پہلا سپارہ اور سورۃ بقرہ دی 99 نمبر آیت مبارکہ. اس آیت کا ترجمہ مفہومی ہے. اس آیت کی تفسیر کے اندر جو ہزارہ تفسیریں لکھیا گیا ہے جو سب نے بیان کیا ہے. یہودیاں عیسائیاں جو ترات تنجیل بدل دی نا اپنی خواہشات کے مطابق بنا لیا پھر اللہ کو مار پیٹ دی ذلت کا شکار ہوئے جب دشمن کو مار پیٹ دی نا آندھے او نبی رسول آئے گا پھر گرنے کے توڑے کو کی لگانے بدلے لگانے ایک جدو رسول آ گیا ایک کہتا تھا انہوں نے رسول کو پہچان لیا تے پہچان تو کی کیتا کفر کیتا. اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایڈے بدل نصیب کیوں سن پتا بھی لگ گیا رسول اللہ سچا ہے یہ مشن بھی سچا ہے یہ دعوت بھی سچی تے یہ بد نصیب یہ پھر کیوں نہ ہوئے. ایک مفسر نے بہت پیارے وہ تو بڑی پہلی تفسیر لکھی تساجدہ کے اندر ایک کتاب لکھی انہوں نے کیا نچوڑ بیان کر دیتا آندھے جنہ قوماں نے بھی حق دا انکار کیتا نا 3 وجہ تو کیتا ہے. کنی وجہ کیتا ہے 3 وجہ. ایک ہے جہالت کو بڑھا دینا یہی نہیں کہ لا علم ہونا. جہالت تو مراد یہ ہے کہ ایسا معاشرہ کہ رسموں نے خود ساختہ رسموں نے وعدہ شکار ہے. یعنی اللہ دے قانون کے مطابق وہ معاشرہ نہیں وہ معاشرہ کے مطابق چل رہے ہیں اپنی مرضی کے مطابق پرانی روایات کے مطابق رسم و رواج کا پابند اور کسی چیز کا پابند ہے. یعنی لوگ اپنے پرانے نظریے جھوٹا ہے اگر ایک چھڑ دیتا نا تو کی کیا کریں انسان مانتا ہے کہ ایک چھڑ دیتا نا لوگ اپنے پیو کا دل نہیں چھڑ دیتا ہے. دوسری وجہ تکبر اور حسد. تکبر اور حسد یعنی بندہ حسد کی تو کرتا ہے اندر چیز کیوں ملی ہے انہوں نہیں ملی تو انہوں کیوں ملی ہے تکبر کا الٹے وہ اندر میں ہی ہے یہ کچھ نہیں جو میں ہوں دوسرا
آخرت دی. اور تیسری وجہ یہ دنیا تے دنیا دے مفادات، دنیا تے دنیا دے مفادات، اے تین وجہ ہے. اگر قرآن کے اندر اور بھی دو قسم گروہوں کا تذکرہ کیتا گیا ہے. ایک نے متربصین، اس زمانے کو ویکھتے جے فتح ہے گی کامیابی ہوگی تے مان لیں گے، جے ناکام ہوا تے نکال کر دیں گے. تے تیسرا گروہ ہے ضعفاء کا. یہ بھی دو قسم ہیں. ایک دلوں ہی بے ایمان ہے، منافق، دل دے اندر ہیں. ایک دلوں دے مانتے ہیں مگر عملی طور پہ نہیں. الٹ یعنی جو اقرار کر دے، جنہا اظہار کر دے، عملی طور پر ثابت نہیں کرتے. اے تین گروہ نے جب قرآن تذکرہ کیتا ہے تے وجہ کریے بنیادی حق تو حق نو چھڈن دیا، سچ نو چھڈن دیا. اندر میں آج میں ویکھیا نا اپنے علاقے وطن قوم نو، اینو میں نہیں چھڈ سکتا. تے یاد رکھو اے بات تو ذہن میں رکھنا پہ خطبہ جمعہ کے آج دے خطبہ جمعہ بڑی آسانی سمجھ آتے. نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے نیکی کا حکم دینے واسطے، بڑے کماں تو روکنے واسطے، اور جڑیاں حلال چیزاں انہوں حلال کرنے واسطے، جڑیاں حرام چیزاں انہوں حرام قرار دینے واسطے. اگر میں حدیث پاک صحیح ہے کہ جنیاں پہلی امتاں واسطے چیزاں حلال نے سن، اللہ پاک نے میرے واسطے کی کر دیتی ہیں؟ حلال کر دیتی ہیں. تے اور جیڑیاں چیزاں حلال نے انہوں بھی حرام کر دیں. عقل دی بنیاد تے، برادری دی بنیاد تے، نسل دی بنیاد تے، قوم دی بنیاد تے. برادری بلا کے نہیں ہوتے ہیں، برادری سے آزادی نہیں ہوتی، برادری جماعت نہیں ہوتی. کہ میرا گروپ، میری جماعت، یہ خود سمجھ گئے میں کو چاہ کیوں سمجھا، میں کو چاہ کیوں سمجھا؟ جنیاں اے بنیادہ مضبوط نہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے اس سدرت سے تو ہٹ جائے گا، سدرت سے تو پھٹ جائے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو منن دا مطلب یہ ہے جن سے مصطفیٰ دی بات آ جائے اوتھے مینوان کی کر لے، تسلیم کر لے. 157 نمبر آتے پڑھ گیا ناموں سے پڑھا تے سرود کا آپ ہے. اللہ نے کیا میرا رسول جڑے کام حرام نے انہوں کی کر دے. آؤ میں ایک اور دا انتظار کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں سپارے کا نا حکم نازل ہویا جیے تے اللہ دا نام نہ لے آتا ہے او چیز تسی کھانی نہیں، او چیز تواڈے واسطے کی ہے حرام ہے. تے یہ تو کیا دوست سامنے قرآن کے اندر خلافت کرتے ہیں نا، یہ معنی بیان کرتے ہیں یہ تو بڑا ختم کرنا، اس کو بڑا کی ختم کرنا. تے یہ مطلب کہ نبی ایک قرآن میں 8ویں سپارے کے اندر نا یہ 2 دفعہ ذکر یہ صورت کی آغاز ہے نا، یہ شروع سے اللہ پاک نے کچھ چیزاں حرام کر دیتی ہیں کہ جب سے اللہ کا نام لیا گیا ہے وہ بھی حرام ہے. کہ انہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض کنا کیتا؟ کفار نے، مشرکین نے. اگر دیکھو اللہ نبی سچا رسول ہے اور جیڑی چیز اللہ مانتے وہ حرام، جیڑی چیز آپ بھی ذبح کر کے حلال کرو تو حلال. بات سمجھ آئی؟ کہتے ظاہر اندر جملہ کا بڑا سونا تھی. ارے جنہوں اللہ مانتے وہ حرام، جنہوں خود ذبح کروتے ہو یہ چنگی بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب کی دیا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ
کہ سونے محبوبہ اور جس جانور تو ذبح کرن تو پہلو بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھیا وہ چیز تو واسطے کی حرام ہے ذبح کرن تو پہلو ذبح کر لگا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا تمام قدیم مفسر نے مطلب بیان کرتے ہیں میں تو حرام سمجھنا کہ ہمیں کسی رو سامنے بنا کے بات کرنا مگر یہ بھی حرام ہے میرے واسطے کہ چیز کے اندر گناہ بارد چیز کو بارد نہ کرنا یعنی رسول کی بزت کا پنجواں مقصد یہ ہے کہ جیڑیاں چیزاں حرام نے میرا رسول پر حرام کرے نہ یہ آپ کی بزت کا مقصد ہے آپ کو رسول منن کا مطلب یہ ہے حدیث یا کتاباں دے اندر سیرت یا کتاباں دے اندر تفسیر یا کتاباں دے اندر یہ پڑھا جائے کہ میرے رسول نے کس چیز کو حرام کر دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنوں واسطے یہ کہا صدقے دی گجو کیا کی نہ مانتے ہیں کراتی کتنی کراتی آپ کیا ایک ہی ہے اہل بیت میرے اہل بیت ایک ہی ہے صدقہ کی ہے حرام ہے کئی بڑے صوفی باندھے نے بڑے متقی پرہیزگار باندھے نے تو صدقہ حرام نہیں مجھے مدرسے اندر پڑھتے ہیں مدرسے اندر پڑھتے ہیں انہوں نے صدقہ کی ہے حلال صدقہ کی ہے حلال میں نے ایک دفعہ دوست انہوں نے دعوت کی تھی اس نے صدقے کا گوشت کو آیا انہوں نے صدقے کا گوشت کو آ دیتا ہے وہ بھی صاحب بڑے بڑے آندھرے تھے حرام ہے میں کیا صدقہ جنہیں ذمہ دار ہے وہ خوانن دے حرام ہے وہ تو کئی جذباتی ہیں وہ انتو اللہ پاک نے بصیرت حکمت سمجھدار کرتی ہے میں تو جتنے مرضی آیا ہوں جو مجھے ڈان رہا ہے بولو نہ سکے کوئی صاحب میں ایک دلیل پیش کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک لوٹی تھا آپ نے گھر کے اندر لوٹیاں ایک دن آپ نے گھر رہے تے کھانا سے چیز کو اور نہیں بڑیرہ رضی اللہ تعالیٰ تے پوچھا بڑیرہ کوئی چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی گھر کے اندر صدقے کا گوشت آیا وہ میں بتایا وہ ہی گھر کے اندر موجود ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بڑیرہ بولا بڑیرہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی صدقہ تو واسطے تے حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے واسطے ڈائریکٹ لینا کیے کھانا کیے حرام ہے اگر کوئی حقدار جیدے کو آیا ہے حقدار کھوا سکتا ہے حقدار پانی سمجھ آئیے یعنی حقدار کی کرتے ہیں کھوا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شکر ناول فرمایا کل میں یہ دسنا کرنا میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل مجھ پایا نہیں مطلب کھول کے دس دیتا اے حرام ہے تے اے حلال ہے 2112 سورۃ احزاب کا دوسرا زمان وہی سمجھے تو دوسرا زمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلام سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہم پتا لگا ہے بات ہے آپ فرماتے جنگوں مان لو تھا بیٹا والے کرو آپ فرماتے ہیں جو زید جانا چاہنا تھے انہوں اجازت آنے اندر لگے بڑا سمجھایا کسی تیرے بیٹے یہاں تیروں لہنا سے آئے ہیں آجا آکھیں میں مصطفیٰ مجھے کے نہیں جا سکتا تو کیا محبتہ اپنی جگہ دے تو ہٹا پیار اپنی جگہ دے جو میں مصطفیٰ کو پیار پایا جو مصطفیٰ کو میں دین پایا جو مصطفیٰ کو میں علم پایا جو مصطفیٰ کو میں ہدایت پائی ہے ایک کائنات دے اندر ان کسے جگہ دے نہیں ملی یہ تو مگر سکلو میں چلے گئے میرے مصطفیٰ کہتے خوش ہوئے اے آپ فرماتے ہیں آج تو بعد اور تو زید محمد دا بیٹا ہے زید محمد
کیتا اللہ پاک نے سودا صاحب نظر کر دیتی آنکھیا سونے محبوبہ بیٹا اوہی ہے حقیقی بیٹا ہے جب منہ بیڑا بیٹا ہے منہ نہ کہنا تو بیٹا نہیں بن سکتا منہ نہ کہنا ماما نہیں بن جاندیاں منہ دے کہنا بہنا نہیں بن جاندیاں بہنا اوہی نہیں جیڑیاں حقیقی نے اور ماما اوہی نہیں جیڑیاں حقیقی نے باپ اوہی نہیں جیڑے حقیقی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیاد تھی ایک بڑی محبتی آسی تے اپنی پوپھی دے بیٹی زینب دے نال رشتہ کرا دیتا خاندان دے اندر بڑا فرق سی نبا آپس اندر نہ آئی میرے پیغمبر علیہ السلام سمجھاتے رہے تمہوں سمجھاتے رہے ایک چلتے رہے آدھل کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے بس ہو گئے انہاں دوہاں دی آپس کے اندر جدائی ہو گئی زید رضی اللہ تعالی عنہ دی تے زینب رضی اللہ تعالی عنہ دی اللہ پاک نے وحی لا دیتی جو زینب رضی اللہ تعالی عنہ دی عدت 4 مہینے 10 دن گزر گئی اللہ پاک حکم نازل کرتے ہیں سونیا محبوبہ میں تیرا نکاح زینب نال کر دیتا ہے تیرا نکاح زینب نہ کر دیتا ہے اور تیرا نکاح عرشم دے بڑھا دیتا گیا وہ سب کرو آج کی سی کہ جب منہ بولا بیٹا دا کی ہوتا ہے حقیقی بیٹا ہوں گا تے اونا دیاں بیویاں دے نال طلاق دے دے شادی نہیں کر سکتا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی غلام دے غفار نے گھر جا کے پڑے آدھے بھائی نے سمائے دوسرے لوگوں دے اندر کہ اللہ نے رسول سے گل تو ڈرن کہ لوگ کی آکھن گے لوگ آکھیا سونیا محبوبہ کیا تم لوگوں میں گلنا تو ڈرنا ہے لوگی گلنا کریں گے وہ تینوں تے میں رسول ہی سے واسطے بنایا ہے میں کائنات کا امام ہی سے واسطے بنایا ہے کہ رسم رواج توڑ کے رکھ دے رسم رواج توڑ کے رکھ دے جتھے اللہ کا حکم آدے اتے عمل کر گزر ہمیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام دے اندروں بے حکم چھپانا ہوندا تے اے حکم چھپاندے پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دا کوئی ایک حکم بھی نہیں چھپایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اللہ پاک فرماتے ہیں میں رسول اس واسطے تواڈے ول مبعوث کیتا انہاں شاناں دے نال انہاں عظمتاں دے نال کہ جیڑیاں چیزاں تواڈے واسطے حلال نے انہوں حلال کرے جیڑیاں چیزاں شریعت دے اندر حرام نے انہوں حرام قرار دے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم نو توڑ دیتا اور اس ایت مبارکہ دیا آخری 3-4 باتاں یہ جن نے رسول دا احترام کیتا اور جن رسول دا ایمان لایا اور رسول دی مدد کی رسول دی مدد کرنا کی صحابہ کرام نے پوچھا ہر دور کے اندر اہل علم دے کول پوچھا گیا کیا جناب نے قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل کیتا ہے انہوں پڑھانا انہوں سکھانا انہی دعوت نو عام کرنا اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو عام کرنا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے عمل کرنا تے لوکاں نو ہی دعوت دینا کہ رسول دی کی ہے مدد کرنا کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ وہ جہاں نور جہاں قرآن آپ نے اتاریا گیا اور جہاں ایدی پیروی کرے گا کہ اولئک هم المفلحون اے لوگ نے فلاح پانے والے اے لوگ نے کامیابی پانے والے باقی انشاءاللہ ایدہ خطبہ جمعہ دے اندر اس تو ہی نام کا آغاز کیتا جائے گا اللہ پاک
انہوں کو سب کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا امتی بنائے، آپ کا پکا سچا تابع دار بنائے، جس طرح آپ کی اتباع پیروی اللہ کے اللہ کو ان کی توفیق عطا فرمائے، جو خامیاں وجود اللہ دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔